السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لعنت کسے کہتے ہیں جی؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری، یہ لعنت کہلاتی ہے جی۔ عربی زبان میں رحمت کے لیے جو روٹ لیٹرز یوز ہوتے ہیں وہ ہیں جی را، ہا اور میم، اور درمیان والے حرف پہ عرب زیر بولتا ہے تو یہ بن جاتا ہے جی راہمہ فی الماضی۔ اللہ رحمت کرتا ہے، اللہ فاعل، تو ہم کہتے ہیں جی رحم اللہ، رحم اللہ، اللہ نے رحم کر دیا، اللہ نے رحمت کر دی۔ صحیح، یہ رحمت ہے اللہ کی، جس کی وجہ سے میں اور آپ اس زمین پہ چل پھر رہے ہیں، کتنی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود کھا پی رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہی ہوگی جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ کسی نے بڑی جرات کر کے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہوں گا۔ تو اللہ کی رحمت ہے جی جس کی ہمیں ضرورت ہے ہر وقت، اور ہم اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دوری جو ہے نا وہ لعنت کہلاتی ہے، یعنی اگر اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے تو عربی زبان میں اس کے لیے جو فعل استعمال کیا جاتا ہے، روٹ لیٹرز لام، عین اور نون ہے، درمیان والا حرف زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو ماضی جو بنتا ہے وہ بنتا ہے جی لعنہ۔ اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعن اللہ، اللہ نے لعنت کر دی۔ تو لعنت اصل میں اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے۔ اللہ جب لعنت کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے خود اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو رزلٹ نکلا کہ جب ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ہم تو پیار میں بھی مذاق میں بھی ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ لعنت بہت کبھی فعل ہے جی، اس اعتبار سے ہمارے لیے کہ یہ بد دعا ہے، یہ بد دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جملہ فعلیہ بورڈ پہ آپ کو مل رہا ہے جی، جملہ فعلیہ مل رہا ہے۔ آج ہم خوب پریکٹس کریں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ، خوب۔ پہلے لیکچر میں ہم خوب پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، جو کچھ پڑھا ہے جملہ فعلیہ کے حوالے سے اسے سارے جملے بنا بنا کے پریکٹس کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اب آپ نے آگے کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی جملہ فعلیہ مل رہا ہے؟ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو، فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فاعل جو ہے وہ فعل کے سر انجام دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے،
اور وہ اسم جو ہے یعنی فاعل وہ کیپیسٹی وائز نکرہ معرفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نمبر وائز واحد مثنیٰ جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے، جینڈر وائز مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اعراب فکسڈ ہوتا ہے اور اعراب اس کا مرفوع ہوتا ہے۔ تو جو جملہ فعلیہ آپ کے سامنے موجود ہے اس میں لعنہ فعل ہے آپ کا اور اللہ فاعل ہے۔ اب جو میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ فاعل کیپیسٹی وائز نکرہ معرفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ فاعل نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ۔ میں نے آپ کو کہا کہ فاعل نمبر وائز واحد مثنیٰ جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے، بتائیے فاعل واحد ہے مثنیٰ جمع ہے؟ واحد۔ میں نے کہا کہ فاعل جینڈر وائز مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے، بتائیں فاعل مذکر ہے مؤنث ہے؟ ٹھیک ہے، لفظی مذکر ہم کہیں گے، لفظی مذکر، کیونکہ مذکر نہیں کہیں گے، اللہ کو مذکر کہہ دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اللہ لفظی مذکر ہے۔ فاعل اعراب وائز کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو دیکھیں فاعل مرفوع ہے، یہ مرفوع کیا ہوتا ہے؟ اعراب۔ اسم کا اعراب جو ہے یعنی اعراب کے اعتبار سے اسم کا نام ہے کہ وہ یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ جو پہلی حالت ہے حالت رفع سے کہا جاتا ہے، اس میں جو اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مرفوع ہے۔ دوسری حالت جو حالت نصب کہلاتی ہے، اس میں جو اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منصوب ہے۔ اور جو تیسری حالت ہے جسے حالت جر کہا جاتا ہے، اس میں اگر اسم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسم مجرور ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرفوع منصوب مجرور، اعراب ہوتا کیا ہے؟ اسم کی اینڈنگ، اسم کی فنشنگ۔ اسم کی اینڈنگ یا اسم کی فنشنگ دو طریقے سے ہوتی ہے، یا حرکت کے ذریعے سے ہوتی ہے یا آواز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حرکت آواز، حرکت آواز، حرکت آواز۔ واحد اسم ہو، جمع مکسر اسم ہو، اس کا اعراب حرکت سے پہچانا جاتا ہے، اس کی اینڈنگ حرکت کے ساتھ ہوتی ہے۔ پیش حرکت آ جائے واحد یا جمع مکسر پہ تو ہم کہتے ہیں مرفوع ہے۔ زبر حرکت آ جائے واحد یا جمع مکسر اسم پہ تو ہم کہتے ہیں منصوب ہے۔ زیر حرکت آ جائے واحد یا جمع مکسر اسم پہ تو ہم کہتے ہیں یہ مجرور ہے۔ تو واحد و جمع مکسر اسماء کا اعراب حرکت سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ مثنیٰ اور جمع سالم اسماء کا اعراب حرکت کے ساتھ نہیں بلکہ آوازوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ مثنیٰ میں دو آوازیں ہیں جی، آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی۔ آنی جو ہے یہ مرفوع آواز اور عینی جو ہے یہ منصوب اور مجرور آواز ہے۔ چاہے مثنیٰ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، آنی عینی دو ہی آوازیں ہیں۔ جمع سالم اگر مذکر ہو تو جو دو آوازیں ہیں وہ ہے اونا اینا، اونا اینا، اونا اینا۔ اونا آواز جو ہے مرفوع آواز ہے، اینا آواز جو ہے منصوب اور مجرور آواز ہے۔ جمع سالم اگر مؤنث ہے تو بھی دو آوازیں ہیں، آتن یا آتو، آتن یا آتی۔ تنوین میں کیوں ہٹا رہا ہوں؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ الف لام لگا ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی۔ آتن یا آتو آواز جو ہے مرفوع آواز ہے جمع سالم مؤنث کی، اور آتی جو ہے یا آتن یہ منصوب اور مجرور آواز ہے جمع سالم مؤنث کی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ میں نے تفصیل سے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کیونکہ آگے ہم نے فعل مضارع بھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں۔ سب چیزیں وہی ہوں گی، بس صرف فعل ماضی کی بجائے فعل مضارع استعمال ہوگا، باقی سب فاعل مفعول جو کچھ پڑھا ہے سب وہی ہوگا۔
تو اس لیے ان چیزوں کو پکا کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے فاعل کو ٹرانسلیشن میں لانا ہے، اس کے بعد آخر میں فعل کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اور چونکہ فعل ماضی ہے تو ترجمہ ماضی میں کریں گے، اللہ نے لعنت کی. گولڈن پوائنٹ ایک لکھ لیں انشاءاللہ، بہت اہم پوائنٹ ہے. عربی زبان میں فعل کو، عربی زبان میں فعل کو دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. عربی زبان میں فعل کو دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. عربی زبان میں فعل کو، چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، اس سے آپ دعا یا بد دعا کا مفہوم بھی لے سکتے ہیں. صحیح ہے؟ لکھ لیا جی پوائنٹ. دیکھیں سب سے پہلے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، رحم اللہ، ترجمہ اللہ نے رحم کیا. اللہ نے رحم کیا. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ رحم کرے. رحم اللہ، اللہ رحم کرے، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. صحابہ کے ساتھ ہم ایک جملہ فعلیہ بولتے ہیں. جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ، را ضاد یا یہ روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں جی راضی ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے. صحیح. تو رضیہ فعل ماضی. اچھا اب آپ نے کام کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو اچھی طرح بتا دوں. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی لفظ آپ کے سامنے آ جائے نا، اس میں آپ نے اسم فعل اور حرف جو ہے نا ان کو الگ الگ کرنا ہے. صحیح ہے. اسم فعل اور حرف کو. رضیہ کیا ہے جی مجھے بتائیں؟ فعل ہے. اللہ اسم ہے. ابھی اسم فعل حرف الگ کر رہے ہیں ہم، ابھی ہم فاعل مفعول نہیں نکال رہے. ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ اسم فعل حرف کلمہ کی جو 3 اقسام ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیں. رضیہ فعل، اللہ اسم، انہ جی ان کیا ہے؟ حرف ہے، اور حرف کے ساتھ اسم ملا ہوا ہے جو کہ اسم ضمیر ہے. صحیح. پہلا کام آپ نے ایک کیا کرنا ہے جی. پہلا کام جو بھی آپ کے سامنے عبارت آئے اس میں پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسم فعل اور حرف جو ہے نا وہ الگ الگ کرنے ہیں. اوکے. یہ پہلا کام آپ نے کیا. آپ مزید انفارمیشن اس کے حوالے سے کہ جی یہ رضیہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے. صحیح. اور ان جو ہے یہ حرف جر ہے. یہ مزید انفارمیشن ہوگی. اس وقت بھی لکھ سکتے ہیں آپ کہ رضیہ فعل ماضی ہے اور ان جو ہے حرف جر ہے، لیکن پہلا کام جو ہے نا وہ آپ کو ہونا چاہیے کہ اسم فعل حرف یہ الگ الگ کر لیں. اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس عبارت میں جو آپ کے سامنے لکھی ہے اس میں آپ مرکب ناقص ڈھونڈیں. کوئی مرکب ناقص ہے؟ مرکب ناقص کوئی ہے؟ ہاں جی. آپ کہیں گے جی انہو جو ہے نا یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص ہے نا. کون سا مرکب ناقص ہے؟ مرکب ناقص 4 ہوں گے، یا توصیفی ہوگا یا اضافی ہوگا یا اشاری ہوگا یا جاری ہوگا. 4 ہی ہوں گے صرف. صحیح. تو یہ کون سا ہے؟ یہ ہے جاری. یہ ہے مرکب جاری. مرکب جاری لیں جی. آپ نے اور کوئی مرکب نہیں مل رہا ہمیں. اب آپ کا ٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے فعل سے. آپ کو پتا ہے فعل سے جب بھی کوئی ٹیکسٹ شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ بنتا ہے.
فعل سے ہونے والا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. لہٰذا پہلے نیچے لکھ کے رکھ لیں بے شک جی جملہ فعلیہ، کہ ہم جملہ فعلیہ بنانا ہے. جملہ فعلیہ اب وہی ساری بات، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. اوکے، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب آپ نے فاعل دیکھنا ہے، فاعل کون ہے. جو آپ نے آگے اسم فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ دیکھیں مرفوع ہے، اگر مرفوع ہے تو اسے فاعل بنا دیں. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ جو ہے یہ رضیہ فعل، اللہ فاعل، اور مرکب جاری جو ہے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو اس میں متعلق کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے. مرکب جاری جو ہے یہ متعلق بن کر استعمال ہوتا ہے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جی متعلق. آپ کے سارے پارٹس اکٹھے ہو گئے. اب آپ نے ٹرانسلیشن میں لانا ہے. ٹرانسلیشن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے نمبر پہ فاعل کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے فاعل کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، سب سے آخر میں فعل کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنے اردو محاورے کے مطابق. رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ترجمہ ہم کریں گے فاعل کا، صحیح ہے، اللہ. اس کے بعد فعل کو آخر میں لانا ہے. ٹھیک ہے، اب ہے بیچ میں متعلق کا ترجمہ کریں گے انہو اس سے. انہو اس سے پوری پریکٹس ہم نے کی تھی جی. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہنہ، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انی، انا، یہ سارا کیا تھا. تو انہو اس سے، رضیہ فعل ماضی ہے، راضی ہونا، تو ماضی میں اس کا ترجمہ کریں گے راضی ہوا یا ہو گیا. یہ اس کا لفظی ترجمہ بنے گا. ٹھیک، اور پھر پرسنالٹی کے اعتبار سے ہم ادب و احترام بھی لا سکتے ہیں ترجمے میں، کیونکہ یہ کلمہ صحابی کے لیے بولا جاتا ہے تو صحابی کی ہم عزت کرتے ہیں. ہم کہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کوئی کہے جی ان تو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بے شک جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ان جو ہے ہم ادب احترام کے لیے لا رہے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا. صحیح، اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے جی. اب ماشاءاللہ 4 ہفتے آج پورے ہو جائیں گے ہمارے، 2 ویکس رہ گئے ہمارے. اب 2 ویکس میں ہم نے فعل مضارع بھی پڑھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو اس لائن پہ چلانا بھی ہے. تو کس طرح سے آپ نے آگے لائن پہ چلنا ہے وہ میں آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں جی. اوکے جی، اچھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. گولڈن پوائنٹ میں نے لکھا ہے آپ کو کہ عربی زبان میں فعل کو بعض مرتبہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب اس کو اگر ہم دعا کے انداز میں ٹرانسلیشن میں لائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ ان سے راضی ہو. اب یہ دعا ہوگی اللہ ان سے راضی ہو. کلیئر ہو گیا نا؟ کلیئر ہو گیا. لے جی، اب جب آپ نے یہ کیا لعن اللہ، فعل فاعل نکال لیا. پہلے سب سے پہلے آپ نے اسم فعل حرف، اس کے بعد جب جملہ فعلیہ بنایا تو فعل اور فاعل. ترجمہ کرتے ہوئے فاعل کو پہلے فعل کو آخر میں. اللہ نے لعنت کی، ایک ترجمہ تو اس کا یہ بن گیا اللہ نے لعنت کی. اور اگر دعا یا بد دعا والا ترجمہ کریں تو ظاہر بات ہے یہاں بد دعا ہی ہوگی نا، دعا تو ہو نہیں سکتی ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ لعنت کرے، اللہ لعنت کرے. کانٹیکسٹ کے حساب سے پتہ چلے گا پھر. ٹھیک ہے، ہر جگہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ لکھا ہو جی ذہب زید تو زید گیا، وہاں آپ کہیں جی زید جائے.
ہر جگہ نہیں، یعنی کانٹیکس میں پھر پتہ چلتا ہے، اور عام طور پہ وہ ایسے ہی کلمات ہوتے ہیں صحیح جہاں پہ کسی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں علماء کے ساتھ لکھا ہوتا ہے جی حفظہ اللہ تعالی، حفظہ حفاظت کرنا، تو اللہ نے اس کی حفاظت کی، لفظی ترجمہ یہ بنے گا، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے نا، یہ دعا ہوتی ہے. تو لعن اللہ، اللہ لعنت کرے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت کر دی، اللہ نے لعنت کی ہے. اب ذرا دیکھیں، دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. نمبر ایک، اللہ ہم کہتے ہیں بڑا رحم کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے نا، لیکن اللہ بھی لعنت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، ایسے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، رحمت للعالمین. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اگر لعنت کر رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہ کوئی کام ایسا ہے جس پر رحمت للعالمین وہ بھی خاموش نہیں رہ سکے. صحیح ہے. اب یہاں دو سوال پیدا ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے، کس پر لعنت کرے؟ کون ہے وہ بدبخت جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود. ہاں جی، الیہود اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک نیا ہمارے جملے میں آیا تو اب اس کو ہم مینج کریں گے. بیچ میں اسم ہے. اسم معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ، ال لگا ہوا ہے. اسم واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ الیہود جمع ہے نا، یہود. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک قوم کے نام کے طور پہ لیا جا رہا ہے اسے، یہود قوم، ورنہ تو واحد ہوتا تو یہودی ہی ہوتا. صحیح ہے نا. جینڈر وائز ہم کیا مانیں گے اسے؟ مذکر. صحیح. اعراب کیا ہے اس کا؟ منصوب. ٹھیک، اعراب اس کا ہے منصوب. تو آپ کو پتا ہے جملہ فعلیہ میں جب آپ نے فعل بھی نکال لیا، فاعل بھی نکال لیا، تو منصوب کیا ہوتا ہے؟ مفعول. ماشاءاللہ. تو الیہودا مفعول ہو گیا. اب آپ کو ایک تو پتہ چل گیا کہ لعنت کس پہ کی ہے، بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی ہے. تو لعن اللہ الیہودا، اللہ نے یہود پر لعنت کی. ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اس کا. دوسرا ترجمہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ یہود پر لعنت کرے، اللہ یہود پر لعنت کرے. اچھا، خالی یہود بھی ہی نہیں بلکہ آپ نے الیہود کے ساتھ واو کے ذریعے النصارہ کو بھی شامل کیا بیچ میں. اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ، ہے نا. تو ترجمہ آ رہا ہوگا اب اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کون بدبخت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں. تو پتہ چل گیا یہود و نصارہ ہے، شکر ہے ہم نہیں ہیں. دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ میں حدیث آپ کے سامنے اور رکھوں گا، اس میں ہم نے چیک کرنا ہے کیا یہود و نصارہ ہیں، کہیں ہم تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی چیک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب اس کام کی طرف آتے ہیں جی. وہ کام کیسا ہے جس کی بنا پہ رحمت للعالمین جو ہیں بد دعا دینے پر آ گئے؟ تو کام ہے، آپ نے فرمایا کہ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا.
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ فعل اتنا برا ہے کہ جو نبی تھے اہل کتاب کے، انہوں نے وہاں پر ان کی قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے، نبیوں کو پوجنا شروع کر دیا، نبیوں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قبر کو یہود و نصارہ کی طرح سجدہ گاہ نہ بنانا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ کس طرح قبول فرمایا جی؟ کس طرح قبول فرمایا؟ ٹھیک ہے، وہاں کنٹرول ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ آپ کو ہلنے نہیں دیتے، وہ سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے وہاں پہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ذرا سا آپ جو گئے ہیں دیکھیں، آپ ذرا کریں ہمت کہ دعائی مانگ رہا ہوں جی، فوراً آپ کہیں گے یلا آپ کو ہٹائیں گے، ادھر اس طرف مانگو، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تصور کریں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پاکستان میں ہوتی، آپ خود تصور کریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے بہرحال پاک و ہند میں ہم نے وہ کمی پوری کی ہوئی ہے، ہم نے اولیاء اللہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ایک حدیث آپ کے سامنے آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، دو ترجمے آپ کے سامنے آئے، ایک تو یہ کہ اللہ نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی، اور دوسرا بد دعا والا ترجمہ کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اور اس کی وجہ کے لیے پھر آگے دوسرا جملہ ہے، اور میں آپ کو جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا پرومو دینے لگا ہوں جی، ٹھیک ہے؟ جو سیزن 2 آ رہا ہے انشاءاللہ لسان القرآن کورس کا، اس کے بعد کیونکہ یہ 2 ہفتے میں ختم ہو رہا ہے، اور جب 2 ہفتے رہ جاتے ہیں کسی سیزن کے تو پھر سیکنڈ سیزن کی پروموشن شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے فرمایا اتخذو، لیں جی میں اگر آپ کو کہوں یہ ماضی ہے، یہ ماضی ہے، تو میری بات مان لیں گے نا آپ؟ صحیح ہے، اگرچہ آپ کو ابھی تک جو ہم نے ماضی پڑھے ہیں ان میں سے نظر نہیں آ رہا ہے، آپ نے تو ابھی تک صرف 3 حرف والے ماضی پڑھے ہیں، ذہبہ، دخلا، خرجا، 2 لکھے ہوئے راہمہ، لعنا۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اگر ہم ذہبہ سے گردان کرتے ہیں تو ذہبہ ذہبہ ذہبو، ٹھیک ہے؟ دخلا دخلا دخلو، رحمہ رحمہ رحمو، لعنا لعنا لعنو، تو دیکھیں وہی آواز نہیں ہے؟ صحیح ہے؟ ذہبو میں سے زال ہا با سائڈ پہ ہو جائے گا، واو اور الف رہ گیا، تو یہاں پہ سائڈ میں کیا رہ گیا؟ پیش بھی ہٹائیں اور اس میں زبر حرکت کر دے تو اتخذا، اتخذا یہ بھی فعل ماضی ہے جو ہم سیزن 2 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، صحیح ہے؟ یہ ہم سیزن 2 میں پڑھیں گے کہ اتخذا۔ اب دیکھیں ایشو آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا، گردان آپ کو آ چکی ہے، کیونکہ گردان جس طریقے سے میں نے آپ کو بنوائی ہے، میں نے آپ کو کہا بچوں کی طرح، بچے پوچھتے ہیں پہلا لفظ بتا دیں، پہلا لفظ، آپ نے انہیں بتایا جی پہلا لفظ ہے ذہبہ، وہ شروع ہو جاتے ہیں جی ذہبہ ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا۔ پہلا لفظ میں نے کہا جی اتخذا، آپ نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، بس پہلا لفظ بتا دیا، آگے شروع ہو جائیں، اتخذا، اتخذا، اتخذو، اتخذت، اتخذتا، اتخذنا، اتخذتا، اتخذتما، اتخذتم،
اتخذتی، اتخذتما، اتخذتن، اتخذتو، اتخذنا. گردان میں نے کہا تھا صرف ایک آپ نے یاد کرنی ہے، باقی بس پہلا لفظ آپ کو بنانا ہوگا، ماضی کا پہلا لفظ مضارع کا بنانا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ گردانیں دوڑیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ سیزن 2 کا ایک فعل ہے جی. اس کے معنی ہوتے ہیں بنانا، پکڑنا. صحیح ہے. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، انہوں نے بنا لیا. کس کو بنا لیا؟ کیا بنا لیا؟ یہ دو سوال پیدا ہوں گے. کس کو بنا لیا؟ کیا بنا لیا؟ انہوں نے بنا لیا قبورا، قبر کی جمع قبور. جمع سالم ہے کہ مکسر ہے؟ مکسر. مکسر کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے، آواز کے ساتھ؟ حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے. پیش مرفوع، زبر منصوب، زیر مجرور، تو یہ منصوب ہے. تو جملہ فعلیہ میں منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے نا. انہوں نے قبروں کو بنا لیا، انہوں نے قبروں کو بنا لیا. اچھا، قبروں پر الف لام بھی نہیں ہے اور قبروں پہ تنوین بھی نہیں ہے، تو جس اسم پر الف لام بھی نہ ہو، تنوین بھی نہ ہو، وہ کیا بن رہا ہوتا ہے؟ مضاف. ماشاءاللہ. تو آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. آگے آ گیا جی انبیاء ای، انبیاء ای. اب جو آگے انبیاء ہے، یہ بتائیے جمع سالم ہے کہ مکسر ہے؟ مکسر ہے. مکسر کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے، آواز کے ساتھ؟ حرکت کے ساتھ. زیر حرکت ہے تو مجرور ہے. مضاف الیہ کی شرط پوری ہوگی. لیکن یہ جو مجرور ہے اس پہ بھی الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی مضاف بن رہا ہے. وہ پیچیدہ مرکب اضافی کی طرف جا رہے ہیں شاید ہم. آگے ہے ہم. اب کلوز ہو گیا. یہ ہم کیا ہے؟ یہ ہم تھا جو ہم ہو گیا. ہم کیسے ہوا؟ ہم سے پہلے زیر تھی، تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہم سے پہلے زیر ہو یا ساکن یا ہو تو ہم ہو جاتا ہے. تو اب یہ پورا پیچیدہ مرکب اضافی ہمارے سامنے آ گیا. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا. کوئی پوچھتا ہے کیا بنا لیا بھائی؟ کیا بنا لیا؟ مسجدن. مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مسجدن بھی منصوب استعمال ہوا ہے. یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. تو سیزن 2 میں کافی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نئی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بس پرومو دی ہے جی، اور دعوت بھی دیا رہا ہوں ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ کورس جیسے ہی ختم ہوگا، 12 کو ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، 15 سے ہمارا پارٹ 2 شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 2 ویکس پر مشتمل ہوگا وہ پارٹ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو تشریف لائیے. اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب آپ شوق نہیں رکھتے. تو دعوت ہے جی ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جی. اب میں نے کہا تھا آج ہم نے پہلے لیکچر میں پریکٹس کرنی ہے، تو میں آپ کے سامنے کچھ اور جملے لکھتا ہوں. آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے گا اور میرے سارے سوالوں کے جواب دے گا، تاکہ اس میں آپ کی انوالومنٹ بھی ہو جائے، اور ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ لیکچر میں نبی قسم کی ایک پوری حدیث گرامیٹیکلی انالائز کریں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. کون کروائے گا؟ کون کرے گا سب سے پہلا؟ ماشاءاللہ، یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کانفیڈنس بھی، اور ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ پہلا آسان ہوتا ہے. میں جملہ لکھوں گا،
آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے، اسٹیپس بتا دوں، پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے اسم فعل حرف الگ کرنے ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو لسان القرآن کورس کا نعمان علی خان بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اسم فعل حرف آپ نے الگ کرنے ہیں. جب اسم فعل حرف الگ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے مرکب ناقص ڈھونڈنے ہیں بیچ میں سے، اور ابھی صرف ایک ہی مرکب ناقص مرکب جاری ہم نے پڑھا ہے تو وہی آپ نے ڈھونڈنا ہے زیادہ زیادہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جملہ فعلیہ کی پریکٹس کر رہے ہیں تو فعل، فاعل، مفعول اور متعلق، یہ چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کرنی اور پھر آخر میں ٹرانسلیشن کر دینی. اگر آپ نے کر لیا تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ لسان القرآن کورس کے الحمدللہ 20ویں دن پہلی دفعہ عربی پڑھ رہے ہیں نا آپ، ماشاءاللہ پہلی دفعہ عربی پڑھنے والا ایک طالب علم جو ہے وہ کم از کم جو 8 سالوں میں مدارس میں چیزیں سیکھی جاتی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے شکر سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدارس میں کچھ سکھایا نہیں جاتا، مدارس میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، صرف عربی نہیں سکھائی جاتی. اس لیے وہ پورا سلیبس انہوں نے تقسیم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بات کلیئر ہونی چاہیے تاکہ تیار ہیں جی. چلیں ماشاءاللہ. بسم اللہ کرنی ہے جی آپ نے، ٹھیک ہے. سارے لفظ آپ کے سامنے ہیں، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. قرأ زید سورۃ من القرآن. پہلا کام آپ نے اسم فعل حرف الگ کرنے ہیں. ڈیٹیل نہیں بتانی کہ فعل کون سا ہے حرف کون سا ہے، بس سمپل بتانا یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. بسم اللہ جی. قرأ فعل ہے، میں نیچے لکھ دیتا ہوں. زید اسم ہے، سورتن بھی اسم ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو بتا دیں، بہنوں کو بتا دیں کہ اسم کو آپ کیسے پہچانتے ہیں. اسم کو پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اسم کی علامت سے پہچان لیتے ہیں، آپ کو الف لام لگاؤ، تنوین لگی ہو، گولتا لگی ہو، اسم کی علامت ہوتی ہے. اور ویسے میننگ سے بھی پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے علامت سے پہچانا ہے یا میننگ سے بھی پہچانا ہے. یہاں پر دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو میننگز بھی پتہ ہے، پتہ بھی ہے کس لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ، اور علامت بھی بتائی جا رہی ہے. ماشاءاللہ جی. من حرف ہے، شاباش. القرآن اسم ہے. اوکے جی، پہلا سٹیپ ماشاءاللہ پاس ہو گیا. سٹیپ نمبر 2 آپ نے چیک کرنا ہے اس میں کوئی مرکب ناقص مرکب جاری ہے. من القرآن، ماشاءاللہ جی. من القرآن یہ آپ کا مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. اور ساتھ ہی نوٹ کر دیں کہ مرکب جاری کے نصیب میں متعلق ہونا ہے. صحیح ہے جی، نیچے لکھ دیں متعلق. اوکے لیں جی. اب جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں. فعل ہمیں مل چکا ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. جی زیدن جو ہے یہ فاعل ہے. کیسے پہچانا؟ مرفوع ہے، مرفوع فاعل ہوتا ہے. جی سورتن، سورتن مفعول ہے. کیسے پہچانا؟ ماشاءاللہ جی. اور متعلق آپ نے پہلے نکالا ہوا ہے. سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کسے کرنا ہے؟ فاعل کو سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے، اور سب سے آخر میں فعل کو. باقی مفعول اور متعلق وہ آپ اپنے اردو کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ کریں جی ترجمہ. زید نے، تسلی سے آرام سے، قاف را حمزہ کا مطلب پتہ ہے نا؟ جی ماشاءاللہ جی. جی
چلیں ایسا کرتے ایک اور سٹیپ بتاتا ہوں آپ کو, آپ کی ابتدا کے لیے ایک سٹیپ اور دے دیتا ہوں. آپ ان کا ترجمہ بھی لکھ دیں, ٹھیک ہے. کرا پڑھا زید نے چھوڑے سورہ من القرآن, قرآن سے. آپ نے لفظی ترجمہ لکھ دیا. اب اس کو با محاورہ ترجمے میں لے کے آئیں, ٹھیک ہے. اب فوراً ہی کے پی کی پہنچ گئے آپ. اب آپ ٹرانسلیشن کریں گی, زید نے قرآن میں سے ایک سورت پڑھی. ایک کیوں کہہ رہا ہوں میں, سورہ نکرہ ہے. اگر الف لام لگا ہوتا نا تو میں کہتا سورت پڑھی, مجھے پتا تھا کون سی سورت پڑھی, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے جی, زید نے قرآن سے ایک سورت پڑھی. لیں جی یہ سٹیپس ہیں, ان پہ آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. شروع میں ظاہر بات ہے تھوڑا ٹائم بھی لگے گا, تھوڑے پیسے بھی لگیں گے. پیسے کیسے لگیں گے؟ صفحے ضائع ہوں گے آپ کے, ٹھیک ہے. کاپی خریدیں گے آپ, پین بال پوائنٹ خرچ ہوگی, صحیح. تو خرچ کیے بغیر کچھ نہیں آتا جی, سیدھی سی بات ہے. جان مال جب تک خرچ نہیں کرتے نا بات نہیں بنتی. اوکے جی, نیکسٹ. ماشاءاللہ خواتین کی طرف سے ہاتھ کھڑا ہوا. تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. کل کی حدیث کا ہی پارٹ ہے جی. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. یوم القیامہ کو میں نے ذرا نکال دیا کیونکہ وہ ایک نئی چیز ہے, تو اتنے حصے کو ہم اینالائز کرتے ہیں. شاباش, بسم اللہ کریں جی. پہلا سٹیپ, پہلا سٹیپ ہے کیا؟ اسم فعل حرف انہیں الگ کرنا ہے جی. سترہ فعل, ہو اسم, اللہ اسم. ماشاءاللہ. اور ہو جو ہے اس کو مینشن کر دیں کون سا اسم ہے, یہ اسم ضمیر ہے, ٹھیک ہے. اسم ضمیر ہے. ماشاءاللہ. سترہ کے میننگز آپ کو آتے ہیں, پردہ پوشی کرنا, صحیح ہے. اور باقی کسی لفظ کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے, کلیئر. چلیں جی بسم اللہ کریں. اب کوئی مرکب ناقص نہیں ہے, بیچ میں کوئی مرکب جاری نہیں ہے, تو اب ڈائریکٹ جملے کی طرف آ جائیں. ہم جملہ فعلیہ بنانے لگے ہیں جی. سترہ فعل ہو گیا جی. فعل جیسے آپ نے ڈھونڈا, اب آپ نے فاعل پہ نظر ڈالنی ہے کہ فاعل ہے. آگے جتنا جملہ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی مرفوع اسم ہے, کوئی مرفوع اسم ہے, کون ہے؟ اللہ. ماشاءاللہ, اللہ فاعل بیچ میں ایک ہو آ رہا ہے نا. اچھا, ہو جو ہے ہم نے پڑھا ہے ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا نا, یہ ضمیریں ہیں. اچھا, یہ ضمیریں ہم نے مجرور کے وقت بھی پڑھی تھی, منصوب کے وقت بھی پڑھی تھی. تو گویا یہ ضمیر جو ہے یا یہ مجرور ضمیر ہے یا منصوب ضمیر ہے, یہاں آپ پھنس جائیں گے, ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب. یا یہ منصوب ضمیر ہے یا مجرور ضمیر ہے. اچھا, آپ کیسے پہچانیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا جو مجرور ضمیر ہے ان کے آنے کی صرف دو جگہیں ہیں. مجرور ضمیروں کے آنے کی صرف دو جگہیں ہیں. نمبر ایک, اسم کے ساتھ, اسم پلس ضمیر, ہے نا. اور کیا بنتا ہے وہ مرکب اضافی, صحیح ہے نا. دوسری جگہ ہے حرف جر پلس ضمیر.
یعنی جاری. صحیح. منصوب ضمائر جو ہیں ان کے آنے کی بھی دو جگہیں ہیں. نمبر ایک انا، ٹھیک ہے، پلس ضمیر کیا بنی تھی؟ انا کا اسم. صحیح ہے نا. اور نمبر دو میں نے آپ کو لکھوائی تھی فیل، فائل نہیں، فیل پلس ضمیر. فیل پلس ضمیر، فیل کے بعد وہ یعنی وہ ضمیر جو منصوب اور مجرور شکل والی ہے اس کو ہی پہچان رہے ہیں نا ہم. فیل پلس ضمیر از اکول ٹو مفعول. لیں جی اب سب کچھ تو لکھ دیا بورڈ پہ. یہاں پہ یہ ہو کی ضمیر، کوئی کہتا جی مجرور ہے، کیسے کہیں کہ مجرور نہیں ہے؟ کہیں جی ہو سے پہلے نہ تو کوئی اسم ہے نہ حرف جر ہے، سترہ فعل ہے، اور ہم نے ابھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے تو مفعول ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ جی آپ کو یہ منصوب ضمیر ہے تو آپ کو مفعول بھی مل گیا. اور ہمیں یہ پریشانی بالکل نہیں ہے کہ جملے میں لازمی بات ہے کہ جی فعل کے بعد فوراً فاعل آئے پھر مفعول آئے. جملہ فعلیہ کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل سے شروع ہوتا ہے، فاعل مفعول آگے پیچھے آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کل کر کے دیکھا تھا نا زید حامد کو، میں نے ایک جملہ کروایا تھا آپ کو، تو ہم نے کہا تھا مفعول فاعل سے پہلے آ جائے، چاہے اعراب اس کا سیم ہونا چاہیے، ہے نا. لیں جی الحمدللہ مل گئے. اب ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فاعل کو اور سب سے آخر میں فعل کو. اللہ نے اس کی ستر پوشی کی. ماشاءاللہ جی. من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامتی. اب قیامت کا ذکر ہے تو ہم ترجمے میں اب فرق لائیں گے. اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا. اب کہیں گے یہ تو ماضی ہے، ترجمہ گا کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے نا کانٹیکسٹ میں. اور پھر آپ کہیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ماضی کیوں استعمال کیا؟ یہ نیا سوال پیدا ہوا. اللہ نے ماضی اس لیے استعمال کیا شورٹی دینے کے لیے. میں کہتا ہوں جہاں زیب میرا ایک کام ہے یار، جہاں زیب میرا ایک کام ہے، جہاں زیب کہتا ہے سر ہو گیا. عتیق یار ایک کام ہے، ہو گیا سر. یار کام تو میں نے بتایا نہیں ابھی. اس نے کہا ہو گیا. کیا مطلب؟ اتنا کنفرم ہے، اتنا کنفرم ہے کہ ہو گیا. اللہ قیامت کے دن کی بات کو ماضی میں ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ کنفرم ہے، پکی بات ہے. من سترہ مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامتی، اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا. یہ پیٹرن ہے جی. فائدہ مند رہا لیکچر آج کا؟ ٹھیک ہے، اس پیٹرن پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. چیزیں سب آپ کے پاس موجود ہیں، ویڈیو لیکچرز آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہی کچھ کر سکتا تھا جو میں کر رہا ہوں، باقی آپ کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.